جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد جہانگیر۔ ناظرین، آج ہم جو پروگرام آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں وہ ایک بڑا ہی دل خراش کہوں اس کو۔ رانا صاحب، آپ کے حساب سے کیا کہنا چاہیے مجھے اس جو یہ ایف آئی آر درج ہے اس کے حوالے سے؟ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے جہانگیر صاحب، میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا آپ کی وساست سے، وہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ آخر کس سمت جا رہا ہے۔ جو میاں بیوی کے جو پردے کی ایک ہمراز گفتگو ہوتی ہے اس کو سرعام کیوں نیلام کیا جاتا ہے، اور جبکہ گھر میں بزرگ حضرات ہوتے ہیں، فیملی کے بااثر لوگ ہوتے ہیں جن کی مشاورت سے سارے معاملات کو حل کیا جاتا ہے، لیکن اس افسوسناک واقعے نے یہ ثابت کیا ہے کہ آج 21ویں صدی میں شرم و حیا جو ہے ہر فرد واحد دھوکے کی ہے۔ رانا صاحب، اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہانگیر بھائی کہ سوشل میڈیا نے نوجوان نسل کو اتنا غیر فطری عمل کرنے پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ اب موقع تلاش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم گوروں جیسا بیہیویئر جو ہے نا اپنی بیویوں کے ساتھ کریں۔ اب وہ مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، میڈیسن استعمال کرتے ہیں، لوگوں سے، حکیموں سے، ڈاکٹر سے کوارڈینیشن کرتے ہیں، اور اپنی ازواجی زندگی کو تسکین دینے کے لیے وہ مختلف قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں۔ یہ بڑا ایک منفی جو ہے وہ اثر ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پہ میں آپ کو یہی بات، جس پہ یہ دیکھیے ابھی ایف آئی آر درج ہوئی ہے ضلع ننکانہ اور تھانہ ہے بڑا گھر، وہاں پہ جو ساس ہے اس نے اپنے داماد کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی ہے، وہ بھی ریپ کی 376۔ یہ رانا صاحب میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ اس کی شریکہ حیات ہے، اس کی بیوی ہے۔ اگر اس نے اس کے ساتھ کوئی غیر فطری عمل کیا تو کیا اس کی یہ دفعات پولیس کو لگانا چاہیے تھی یا نہیں؟ یہ آپ کا اچھا سوال ہے۔ دیکھیں 376 جو ہے نا یہ دفعات ریپ کی ہے، اور اس دفعات کو لگانے کا مطلب یہ ہے کہ عہدہ جڑا بندہ ہے نا جو جس کے خلاف یہ ایف آئی آر کی گئی اس کا نام ہے آصف، اور جو مدعی پارٹی جو ہے اس کا نام ہے بی بی معراج۔ یہ جی کوٹ عبد المالک کے رہائشی ہیں، ننکانہ میں یہ تھانہ ہے بڑا گھر۔ اب 376 جو ایف آئی آر ہے یہ ریپ کی ایف آئی آر ہے، اور اس میں کم از کم جو سزا ہے وہ 10 سال ہے، اور زیادہ سے زیادہ سزا 25 سال، اور اس سے زیادہ کا سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے۔ 376 میں آتا کیا ہے؟ زبردستی ریپ کیا جائے، جبکہ یہ اس کی بیوی ہے۔ وہ کوئی غیر محرم عورت تو نہیں ہے، بالکل نامحرم عورت تو ہے نہیں جو اس نے زبردستی اس نے کی، یا جو بھی غیر فطری حرکت اس نے اپنائی میڈیسن کی بدولت، یا ایکسپیریمنٹ جو کرنا چاہ رہا تھا وہ اس پہ وہی ایکسپیریمنٹ الٹا پڑ گیا پرچے کی مت میں۔ میں جہانگیر صاحب یہ کہنا چاہوں گا، کیا یہ جو معراج بی بی ہے جو اس کی بیٹی ہے جس کا نام جو ہے وہ سائرہ ہے، کیا اس کو زیب دیا کہ تھانے میں جا کر اپنے دماغ کے خلاف ایسی نازیبا ایف آئی آر درج کیا ہے؟ وہ درج کرتی کیا ہے؟ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایف آئی آر جو کی گئی ہے اس میں جو ہے بتایا جاتا ہے کہ جی معراج بی بی کہتی ہے کہ 22/4/26 کی رات کو 11 بجے کے قریب میرا شوہر جو ہے وہ رات 11 بجے کے قریب میرے پاس آتا ہے، اور میری موجودگی میں وہ ایک ٹیبلٹ جو ہے وہ لیتا ہے، اور میں جب اپنے خاوند سے پوچھتی ہوں کہ یہ ہے تو اسی کی کر دے بھی۔ راغب صاحب، یہ وہ میڈیکل سٹور والی ٹیبلٹ ہے یا کسی حکیم، جیسے آج کل بڑے ٹک ٹاک پہ فیمس حکیم ہے، حکیم جو ہے ہاں جی، لوگ پاڑے کو اور بھی ہے مولوی صاحب، ہاں، یہ کوئی ایسا حکیمی نسخہ تھا یا میڈیسن اس نے کوئی میڈیکل سٹور سے لیا؟ جو ہماری انفارمیشن کے مطابق تلکا تھانے سے ہم نے جب کوارڈینیشن کیا، ان سے جب ہم نے پوچھا تو وہ پہلے تو جس نے یہ اس موجودگی میں یہ ایف آئی آر دی گئی ہے وہ ہے قربان علی۔ آپ کی بات ہوئی اس سے؟ میں نے اس سے بات جب میں نے کی، قربان علی سے میں نے جب بات کی، میں نے اس کو کہا یار میری بات سن، میں حیدرانہ بات کر رہا ہوں اور گرین ٹی وی سے بات کر رہا ہوں، اور مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ جو آصف اور سائرہ کے جو ایف آئی آر جو ہوئی ہے
معراج بیوی جی نے جو آصف پر ایف آئی آر جو کی ہے اس کے بارے میں مجھے بتایا کہ 376 جو دفعات لگائی گئی ہے کیوں لگائی گئی, تو اس میں کس حد تک صداقت ہے. پہلے تو وہ کہندا رانا جی گل ہے کہ دیکھو جی اسے پینڈو دیہاتی لوگ آ ساڈے کول صبح سویرے آ بھی گئے تے اینے آ کے نا بوٹی نے رولا پاتا کہ میری بیٹی جڑی ہے انہیں مر جانا سی اور تے ظلم کیتا گیا ہے وہ انج کیتا گیا ہے, اس قسم کی یہ باتیں کر رہا تھا. تو پیچھے سے ایک آواز آتی ہے کہ یار بند کر فون, تو کیوں دسنا پہ, اور اس نے فوراً سے پہلے بند کر دیا. اور میں نے اس کو پھر کم از کم 7 سے 8 میں نے فون کیا اور اس نے میرا فون نہیں اٹھایا. اب بات یہ ہے درخواست گزار میں تو یہی عرض کیا ہے کہ جی میری بیٹی جو ہے وہ 1 گھنٹہ بے ہوش رہی, اور جب میری بیٹی کو ہوش آتا ہے وہ کہتی ہے کہ میں اپنی ماں کو بتاؤں یا تمہارے کسی بڑے کو میں بتاؤں کہ تم نے یہ غیر فطری عمل میرے ساتھ جو کیا ہے یہ ناقابل برداشت ہے. اور جس پر آصف نے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ اگر ہے تو گل ایک کمرے کی حدود تو پار کیتی تنو مار دوں ایسے نہیں چلتا. اس خوف کے مارے اس نے پھر مناسب نہیں سمجھا کہ آصف کے گھر والوں کو یہ بات بتائے. اس نے کیونکہ بیٹیاں تھیاں جڑی ہوتی ہیں نا وہ اپنی ماوا دیاں زیادہ سلیاں ہوتی ہیں اور انہوں نے گفتگو کر لیں گے, اور اس بی بی نے اپنی ماں سے بات کرتی ہے صبح سویرے, بات کرتے ساری جو بات تھی وہ بتاتی ہے کہ جی میں بڑی تکلیف سے رانا صاحب ساڈا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے کہ کوئی چھوٹی جنی گل ہی کہ انہیں اپنے گھروں کڑ دیتی, اپنے منہ کڑ دیتی, اور ماں نے بھی یار زمانے چ ہونا ہے سارے معاشرے چ رسوا نہیں ہون گے کہ یار بڈھی دے نال غیر فطری ہے بندے نے عمل کیتا تے نالے پرچہ درج کروا دیتا. دراصل جنگیل صاحب بن کی اسے نا بے ہی سوچ کے اسے سمجھ لو کہ سانو نے ٹک ٹاک نے فیس بک نے انسٹاگرام نے ٹویٹرز نے اور یوٹیوب نے گھر بیٹھی خواتین نو اینی اویئرنیس دے دیتی ہے. انہوں پتہ ہے کہ میں پولیس کو جاواں گی اور جناب صاحب میں اپنے بندے دے خلاف یا اپنے یار دے خلاف یا اپنے بھرا دے خلاف یا اپنی ماں دے خلاف یا اپنے باپ دے خلاف جس مرضی قسم کی ایف آئی آر میں کروا سکوں. کیونکہ دیکھیں میری بات سنیں, لا تعداد ایسی ایف آئی آر جو ہیں ایسی ایف آئی آر منظر عام پر آ رہی ہے جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں. 19 سال ہو چکے ہیں کرائم کو کور کرتے, لیکن شاذ و نادر مہینے 2-3 مہینے بعد کوئی ایسی رپورٹ جو ہے وہ منظر عام پر آتی تھی. اب روزانہ کی بنیاد پر بالکل آپ فیس بک کھولیں, روزانہ کی بنیاد پر آپ تو ایسے واقعات جو ہیں منظر عام پر آئیں گے جو کہ بتاتے وقت بھی بندے کو نا ہیزیٹیشن. اچھا گاؤں وغیرہ میں رانا صاحب بڑا نا وہ ایک جو برادری ہوتی ہے نا سسٹم چلتا ہے, یہ کون سی برادری سے تعلق رکھتی ہے کہ اس کو کوئی شرم حیا نہیں ہے یا وہ اس کی برادری کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ گل کی گل ہو کی کہ میں برادری کا نمبر ہاں ایف آئی آر کے مطابق یہ برادری کیونکہ انہوں نے بتائی گئی ہے وہ ہے ارائی برادری. ارائی برادری بھائی رانا صاحب یہ ارائی برادری کس طرف جا رہی ہے؟ اور ارائی برادری جناب اس دوائیاں کھا رہی ہے, میڈیسن کھا رہی ہے, میڈیسن سے بلبوتے تھے انہوں نے بے ہوش کیا جا رہے. میری بات سنے رانا صاحب, ابھی وہ میڈیسن کھا رہا ہے, اب اس نے تفتیش وہ پولیس والے بتانے کو راضی نہیں. میں یہ صاحب آپ کو میں بتاتا ہوں حکیم نکلنا ہے حکیم. چلے دیکھو بلسی میں آپ کو ایف آئی آر جو ہے وہ پڑھ کے سناتا ہوں ایف آئی آر ہے کیا تھی. چلے کہ ایف آئی آر لانچ ہوتی ہے 22/4/2026 ٹھیک ہے 23/4/2026 کو ایف آئی آر دی جاتی. ٹھیک ہے. اب ایف آئی آر جو دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جی معراج بی بی زوجہ محمد یوسف قوم ارائی سکنہ مقیم کوٹ عبد المالک لاہور کی رہائشی ہے, گھریلو بیوی ہے, اور سائرہ کی بیٹی جو ہے سویرا جس کی شادی 2 سال پہلے ہوئی تھی. اچھا ابھی یہ اتنا ٹائم بھی نہیں ہوا شادی کو. تو بتایا جاتا ہے کہ رات 11 بجے قریب سائرہ بیوی کہتی ہے کہ جی الزام لگایا کہ جی میڈیسن کھا کر میری بیٹی سے زبردستی غیر فطری عمل کرتا. غیر فطری سے میں یہاں پہ ایک بات اور کرنا چاہوں گا رانا صاحب, پیچھے بھی ایک یہ ایسے ہی واقعہ پیش آیا کہ وہ جو دلہا نا وہ ولیمے والے دن فوت ہو گیا. بالکل اس نے بھی میڈیسن کھایا تھا کہ کوئی حکیم ملا تھا آگے, اس نے حکیمی نسخہ جو تھا وہ اس نے استعمال کیا تھا وہ غلط پڑ گیا. وہ دیکھیں اب یہ جو حکمت سے ریلیٹڈ جو جتنی میڈیسن جو بنائی جاتی ہے یہ اتنی گرم ہوتی ہے کہ میدا ڈک ہو جاتا ہے, جگر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے,
اور انسان نا پتہ نہیں ہوا بنا کے نا وہ اپنے کہتا ہے کہ یار پتہ نہیں میرے کو کی ہو جائے نا یا میں کی گا یہ انگریز بنے ہوئے ہیں آج کل پہلے انگریز بننے کی کوشش کرتے پہ پر اینا کو انگریز بنیا نہیں جا رہے کیونکہ حکیمت دے پیچھے پہ ہوئے ہیں انگریز حکیمت دے پیچھے نہیں گیا انگریز جڑا ہے نا ایلوپیتھک کے پیچھے ہے ٹھیک ہے بالکل وہ بالکل جڑی بالکل فزیک کے مطابق وہ میڈیسن یوز کرتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میڈیسن میں نے کس زندے میں نے استعمال کرنی ہے. اب آپ جتنی بھی میڈیسن جو کہ ہمارے پاکستان میں ظاہراً بین کی گئی ہے لیکن وہ بین نہیں ہے آج بھی وہ آپ کو بلیک میں ملتی ہے جس طرح ویاگرا ہے. جب ویاگرا بیسیکلی ویاگرا جو تھی وہ کس پرپز کے لیے یوز ہوتی تھی وہ اس پرپز کے لیے استعمال کی جاتی تھی کہ شولڈر پین مسل پین یا پٹھیاں تے کھجاؤ ہے یار پاکستان اس غلطی استعمال ہوتا باقی پٹھیاں تے کھجاؤ اگر ہے نا تسی ویاگرا کھا سکتے ہو لیکن پاکستان دے وچ نا انہاں نے دوجے پٹھے دا نام رکھا یہ چیز ہوتا ہے کہ جناب اسے اینو اس پرپز نہیں استعمال اور کیا کرائم کی بیٹ کرتے ہیں نا رانا صاحب تو اکثر وہ پولیس اسٹیشن آنا جانا ہوتا ہے نا تو آج کل نا جو پولیس والے ہیں نا پرانی بابے بات کرو نا وہ کہتے ہیں نویں منڈے چ کسی پیا ہی نہیں ہے انہوں نے چپیڑ مارو تو ویسے بھی ہوش ہو جاندے ہیں یار اب ایکچولی دیکھیں میری بات سنیں آج کل آپ کو پتہ ہے چکن کا بھی ایشو چل رہا ہے بالکل اس میں ایک ایسی مہلک بیماری جو ہے وہ پائی جا رہی ہے کہ جو جس سے کھانے سے انسان مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہے مبتلا ہو بالکل اس طرح ٹھیک ہے جس کا ایڈورٹائزمنٹ ایڈ وغیرہ اب آپ کو سوشل میڈیا میں بھی ملتے بالکل اس طرح کھانا آپ کا خالص نہیں ہے ایک بڑے بزرگ نے کہا کہتا کہ یار دیکھو اسے کس ملک وچ رہنے جتھے دودھ اصل دودھ تلاش کرن لئی اسے گلیاں سڑکاں بھی ناپ لی ہے نا سانو اصل دودھ نہیں لبدا نہیں لگ رہا اب دیکھیں اب آپ کے جتنی بھی آپ کی خوراک ہے اس میں آپ 2 نمبری کی جائے یہ ٹینکیوں میں یہ دودھ بھرا ہوتا ہے نا یہ سارا کیمیکل والا دودھ ہے وہ جو اسے مکسنگ کے لیے انہوں نے لگایا ہوتا ہے اور فریز کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا پہلے پرانے ٹائم میں جب ہوتا تھا 20 سال پیچھے چلے جائے 20 سال پیچھے اگر دودھ دہی والی دکان پہ جاتے تھے نا کہیں تو وہ اوپنلی ایک نا بڑے سے ٹب میں انہوں نے دودھ رکھا ہوتا تھا وہ آیا دیش کا پیا ہوندے سب لوگ پاپا کے دودھ دے رہے بریڑے تے یا گڈی دے آیا انہوں نے وچ پایا تے وہ لئی جاؤ جی جننا چاہیے اونو سسٹم کلچر ختم ہو گیا آج کل خالص چیز ڈھونڈنے کے لیے آپ دیکھ لیں بازار مارکیٹ کا رخ کریں آپ کو خالص چیز ملنا بڑی دور ہے جو تو تہاڈی خوراک کیمیکل بنا دیتی گئی ہے تے پھر ایہو جا انجام ہوندا ہے کہ بندیاں دی جڑی سساں ہوندیاں نا وہ تھانے دے رخ کردیاں اور بڈھیاں جڑی ہے نا اپنی ماواں نوں کمپلین لکھواندیاں کہ جناب ساڈے بندے نے میڈیسن کھا کے ساڈے نال نازیبا حرکت کرنے کی کوشش کی ہے اور کیونکہ یہ میاں بیوی کا ایک ایسا مقدس رشتہ ہے جس کو تھانوں اور عدالتوں میں نہ لے جایا جائے آج اسی بنا پر جو ہماری بیٹیاں ہیں بہنیں جو ہیں ان کے گھر جو ہے اجڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا جی رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا ناظرین صرف یہ معاملہ یہاں تک نہیں رکتا روزانہ کی بنیاد پر ہم FIR دیکھتے ہیں اگر ہم کچہری کا عدالتوں کا رخ کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ڈیورس کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں یہ معاشرہ پتہ نہیں کس طرف جا رہا ہے کہ اللہ پاک ان کو ہدایت دے کہ یہ جو اپنے گھر کے معاملات ہیں وہ گھر کے جو بڑے سربراہ ہیں وہی نپٹائے تو اچھی بات ہے دیکھتے ہیں اب اس کیس کا آگے کیا بنتا ہے تب تک کے لیے اجازت دیجیے مجھے اللہ حافظ